محبت کیے پیدا کیے بغیر حساب کتاب اور گاڑی آگے چلے گی نہیں. تو اللہ کی محبت پیدا کیسے ہو؟ بالکل اس کا وہی فارمولا ہے جو دنیا کی محبت پیدا کرنے کا ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہوتی ہے؟ علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے. صاحب کمال ہوتا ہے, یعنی ایسا کام کر سکتا ہے کہ اس میں بڑا اس کا ٹیکنک ہوتی ہے, بڑا کمال ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنایا, کمال کر دیا نا, تو انٹرویوز آتے ہیں جگہ جگہ. اسی طرح کوئی سائنسدان ہے, کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتا ہے, ہمیں اس کے کمال ہے کہ یار کسی کا دماغ یہاں تک نہیں گیا مگر اس کا دماغ یہاں تک چلا گیا. کمالات میں کھلاڑیوں کے کمالات بھی, آخری بال پہ چھکا مار دیا ہے بھائی, صرف 6 رن چاہیے تھے, 4 رن یا 5 رن چاہیے تھے اور لاسٹ بال تھی, کیا کمال ہے. ورنہ ایسے موقع پر تو انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اس نے چھکا مار دیا, لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ اس کھلاڑی کی نہ ہو سکتا ہے نہ شکل اچھی ہو, نہ وہ آپ کا رشتے میں کوئی ماموں لگتا ہو, نہ خالو لگتا ہو, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن کیوں بھائی کمال کر دیا, کہتے ہیں نا کمال کر دیا. تو کسی کے کمال کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے؟ یہ سبق یاد کر رہے ہیں آپ لوگوں نے, دوبارہ پکڑائی میں نہیں آئیں گے. کچھ تو آئیں گے, بہت سارے نہیں آئیں گے. تو یہ یاد کر لیں 5 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے, صاحب کمال ہے. دوسری چیز ہے جس سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے. قوت ہے, ایسے مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے. لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پچھاڑ دیا اور کیا کر دیا, تو ان سے محبت, وہ کہیں بھی جاتے ہیں آٹوگراف لیتے ہیں نا ان سے, پہلوانوں سے, باڈی بلڈروں سے, کہ یار کیا کھاتے ہو اور جو ہے نا یہ کہاں سے اتنا گوشت چڑھایا تم نے اپنے اوپر, تو یہ حلال کا ہے حرام کا, یہ سب پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی حلال میں اتنا ماشاءاللہ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا, بڑا کمال بھی ہے اور طاقت اور قوت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو طاقت اور قوت کی بیس پہ بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, چاہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, چاہے وہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا ہو. تو بھئی ایک پاور ہے اس کے اندر. حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. کبھی کوئی حاکم گزر رہا ہو, وزیر گزر رہا ہو, لوگ سلام کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آج نواز شریف بھائی کو میں نے سلام کیا ہے, کہتے ہیں نا لوگ, چاہے ویسے ہی جتنی مرضی برا بھلا کہتے رہے, لیکن بھائی وہ کہیں گے یار تو شہباز شریف گزر رہا تھا آج میں نے اس کو دیکھا, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ان کو دیکھا, یار آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ اگر کہیں اس نے بھی مجھے دیکھا تو بلے بلے ہو جائے گی آپ کی. تو جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے, چاہے لوگ اس کے کتنے ہی خلاف ہوں, لاشعوری طور پر اس کی محبت دل میں ہوتی ہے. امریکہ کو جتنی مرضی گالیاں دیں, گرین کارڈ کے لیے ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار مل جائے تو جو جیسا مرضی ہے, لیکن پاور ہے نا, پاور وہ کر سکتا ہے جو غریب لوگ نہیں کر سکتے. تو طاقت کی وجہ سے بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے تعلق. جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جو آپ کے قریب ہوتا ہے, تو قریب رہتے رہتے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے, چاہے اس میں کوئی حسن و جمال نہ ہو, چاہے اس میں کوئی کمال نہ ہو, چاہے اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. رہتے رہتے, گدھے کی مثال, آپ گدھا پال لیں, تھوڑے دنوں میں آپ کو اپنا وہ گدھا بھی اچھا لگنے لگتا ہے. وہ تو آپ نے پالا نہیں ہے نا, اس لیے نہیں لگ رہا آپ کو, گدھا کا نام سن کے تعجب ہو رہا ہے. گدھا پالیں گے, اگر وہ مرے گا نا جس دن, تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے. آپ کہیں کتنا شریف تھا بیچارہ, کھڑا رہتا تھا, جب بھی میں جاتا تھا یوں مڑ کے دیکھتا تھا, واپس آتا تھا گدھا. اب اس میں نہ کوئی طاقت ہے, نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے, نہ اس کا کیا ہے کوئی کمالات ہیں, لیکن آپ کو محبت کیوں ہوگی؟ ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ حسن و جمال. وہ کیا ہے؟ حسن و جمال. لوگ عاشق ہوتے ہیں, خوبصورت ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ, یہ تو اس کی تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا بیلنس آج کل ایزی لوڈ کے ذریعے جا رہا ہے, سب اسی چکر. آواز خوبصورت ہے کسی پہ, اس پہ عاشق ہو گئے, شکل اچھی لگی کسی کی, اس پہ عاشق ہو گئے. اور پانچویں چیز ہے احسان. آپ پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس پہ عاشق ہو جاتے, چاہے کیسی کچھ نہ ہو, پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں. دشمنی ہوگی تو کم ہو جائے گی کیونکہ احسانات کی ہیں.
تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, اور یہ چیزیں نہیں ہو تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جی 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی ہمارے یہاں. عید کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ پیر کے دن عید ہے نا انشاءاللہ, تو پیر کے دن ہے 7:15 بجے. تو 5ویں چیز کیا ہے؟ احسانات. احسانات کسی کی, تو یہ 5 چیزیں کسی میں ہوں گی تو ہمیں محبت ہوتی ہے. یہ 5 کی 5 چیزیں اللہ تعالی میں لامحدود ہیں, لامحدود, مگر وہ پردوں سے چھپا ہوا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے اپنی نشانیاں دکھا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھ میں علی وجہ الکمال موجود ہیں, اور ان 5 چیزوں میں میرا کوئی ہم پلہ اور کوئی ہمسر نہیں ہے. کمالات, پہلی بات تھی کیا تھی؟ کمالات. کس کے کمالات زیادہ ہیں؟ آپ کو کسی کھلاڑی نے آخری بال پہ چھکا مار لیا, آپ اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہو. اللہ کے کمالات دیکھو, کمالات. شہد کی مکھی سے کیا کام لے رہا ہے؟ شہد بنانے کا. ایسا اتنا چھوٹا سا سر ہے اس مکھی کا, اس کو اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ تو نے کیسے بنانا ہے شہد. مچھر کا سر اتنا چھوٹا ہے اور اس کی 400 یا 200 آنکھیں ہوتی ہیں اتنے سے سر میں. کیسے اللہ نے اس میں بلب فٹ کر دیے مچھر کے اندر؟ یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو نا اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ایک گندا کیڑا نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے مکھیاں بھی بنائی, اس نے مچھر بھی بنائے, بڑے بڑے جانور بھی بنائے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنائے. اور کیسے اس نے انڈے سے چوزا کیسے نکالتا ہے؟ وہ انڈے کو توڑ کے دیکھیں آپ, زردی اور سفیدی کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے مرغی کو یہ سکھا دیا کہ جب وہ انڈا دے گی تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ جا کے بیٹھ جائے گی, اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اس میں چونچ بھی پیدا ہوتی ہے, آنکھ بھی پیدا ہوتی ہے, ناک بھی پیدا ہوتی ہے, دل بھی پیدا ہوتا ہے, اس کے گردے بھی بن رہے ہیں اسی زردی اور سفیدی میں. کیا قدرت کے کمالات. اور 21 دن کے اندر وہ چوزا چونچ سے اپنی اس کا خول توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلے دن اسے پتا چل جاتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. اپنی ماں کو پہچانتا ہے, اور جیسے ہی کوئی جانور دیکھے گا فوراً بھاگتا بجائے گا. اسے کس نے سکھایا؟ اس خول کے اندر جب وہ زردی اور سفیدی تھا, اسے کون سکھا رہا ہے کہ تیرا دشمن کون ہے اور تیری دوستی کس سے ہوگی؟ یہ اللہ کے کمالات. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اس نے, اور فوراً اپنی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ تیری ضرورت دودھ ہے اور یہ دودھ تجھے یہاں سے ملے گا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے کیسے کمالات دکھا رہا ہے, کیسے کیسے. یہ جو ہمارا دل ہے, دل یہ موٹر ہے پانی کی, ادھر سے خون چوسا اور ادھر سے آگے پھینکا اس. یہ موٹر ہمارے دل میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ موٹر چلنا شروع ہو جاتی, اور جو چلتی ہے کسی کی 80 سال تک چلتی ہے, کسی کی 90 سال تک چلتی ہے. رکتی ہے تو ہماری کوتاہی سے رکتی ہے, ہم پراٹھے اور کولیسٹرول کھا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے. لیکن اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے کہ 90-80 سال کہیں بھی نہیں گئے, چلتی رہے گی. اور دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ جو شراب کا دور چل رہا ہے نا, یہی میرا دور زندگی ہے. اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا تو میرا دم بھی رک گیا. تو یہ بالکل دل پہ صادق آتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے رکا تو آپ رک گئے, پھر کوئی اس کو دوبارہ نہیں چلا سکتا. ایسی مشین ہے. اور اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کو اور چلانا. اگر دل کو زندہ رکھنا ہے, بھاگو دوڑو, اس کو اور دھڑکاؤ. یہ تھکتا نہیں ہے, یہ کہتے ہیں مجھے اور دھڑکاؤ تو میں صحیح چلوں گا. آنکھیں بنا دی. یہ جو ہماری آنکھیں یہ اللہ کے کمالات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, تو بہت تھوڑے کمالات ہم بیان کر رہے ہیں. آنکھیں کیا ہیں؟ آج سائنس نے ہزاروں سال ہو گئے ترقی کرتے کرتے, آج سائنس نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور یہ کس کی آنکھ؟ انسانی آنکھ کی نقل ماری ہے. یہ اللہ نے یہ پہلے سے ہماری دماغ میں یہ کیمرہ فٹ کیا ہوا. آج سائنس نے اس کیمرے کی نقل مار کے کیمرہ بنایا ہے, اس کو دیکھ کے بنایا ہے ڈیجیٹل کیمرہ. اور کتنی محنت سے بنایا, تارے ہیں اور جناب اس میں لینس لگتے ہیں,
ایک کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے, بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, پھر ہو کے وہ سارا پورا پھر وہ پورے جو ہے نا اس کا فریم ورک بنتا ہے, پھر جا کے ایک کیمرہ وجود میں آتا ہے. اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ روٹی سے. ماں کے رحم میں جب پانی, جس پانی سے اللہ بچے کو بناتے ہیں, ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی ہے بھائی, یہی کھاتی ہے نا, روٹی کھائے گی, دودھ پیے گی, اور اس زمانے کی ماں ہوگی تو پاپے کھائے گی, یہی چیزیں کھائے گی, اور جائیدادیں بھی کھائے گی, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جائیدادیں کھا رہی ہے, وراثت کھا رہی ہے. اللہ اس سے بنا کیا رہے؟ کچھ بھی کھا لو, اس پانی میں بچے کی آنکھ بنے گی, بچے کی ناک بنے گی اسی روٹی سے, اسی سے بچے کے انگلیاں بنیں گی, ٹانگیں بنیں گی, ہر چیز, اور دماغ بنے گا, اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ سارا میٹیریل کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ روٹی سے. روٹی سے نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ کھلاڑیوں کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں, اداکاروں کی ایکٹنگ سمجھ میں آتی ہے, مگر اللہ کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے. وفی انفسکم, اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذات کے اندر میں نے اپنے کمالات دکھا دیے, تمہیں اس کے لیے میچ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اندر اب ایسے کمالات ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی تک ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے خون بنتا تھا, اور خون سے ماں کے بال بنتے تھے, ماں کی آنکھوں میں روشنی آتی تھی, بچے کی اسٹرکچر بن رہا تھا. جیسے ہی پیدا ہوا اسی خون سے یہ ساری چیزیں بنیں گی, اور ساتھ ساتھ دودھ بننا بھی. بولو نا یار, کیا ہو گیا آپ لوگ؟ دودھ بننا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا. پھر وہ دودھ بنتا بھی ہے, اور اس کی سپلائی جہاں سے ہونی ہے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے, اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, اور وہ دودھ میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر 2-3 دن اس کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے. پھر سرنج کے ذریعے اس کے حلق میں, چمچ کے ذریعے اس کے حلق میں ڈالنا پڑتا ہے. وہ سک نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دودھ کو سک کرنے کا طریقہ اس نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے سیکھا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد اگر 2-4 دن یہ پریکٹس نہ ہو تو بچہ یہ طریقہ بھول جاتا ہے. یہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کمالات لکھنے بیٹھ جاؤ, 7 سمندر سیاہی ہوں اور جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا لو, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. ایک ایک چیز میں اس کی قدرت جھلک رہی ہے, ایک ایک چیز میں. یہ جو ہماری پلکیں ہیں یہ خامخواہ میں نہیں ہیں, یہ پلکیں روشنی آنے سے ہمیں, یہ جو بال ہے نا پلکوں کے اوپر یہ کالے رنگ کے, اس میں مصلحت ہے. اگر یہ کالے بال نہ ہوں تو ہماری آنکھوں میں روشنی داخل ہوگی, ہماری آنکھیں ہمیں ہر وقت اپنی پلکیں جھپکنا پڑیں گی. اللہ نے یہ پلکیں پیدا کی ہیں, یہ روشنی کو جذب, کالا رنگ روشنی کو جذب کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں وہ آنکھیں کھول کے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. کیسے کمالات ہیں, اسے ایک ایک چیز کا علم ہے, ایک ایک چیز کا علم. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کے کمالات ہیں. اور جانوروں میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنا ہے. اونٹ پہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, پوری کتابیں لکھی ہیں, ریگستان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. تو اگر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں وقت بہت ہو جائے گا, میں صرف اشارے دے رہا ہوں. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں بھائی؟ اللہ. تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹی وی کے سامنے سے ہٹو گے تو اللہ کے کمالات سمجھ میں آئیں گے نا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو گے 24 گھنٹے تو اداکاروں کے, فنکاروں کے, سیاستدانوں کے اور کھلاڑیوں کے کمالات آئیں گے اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی. مسجد میں آؤ گے, مولوی صاحب سے اللہ کی باتیں سنو گے, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے, اللہ کی بڑائی سنو گے, تو پھر کس کی بڑائی دل میں آئے گی؟ تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ, بولو نا یار, ضروری. اللہ کی کبریائی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کمالات کے بعد؟ بھول گئے سبق؟ طاقت اور قدرت. طاقت کس کی زیادہ ہے بھائی؟ آپ کیا ریسلر کی طاقت کو دیکھتے ہو, اس نے اٹھا کے وہاں پٹک دیا. اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو پٹکا ہے, جن کے قد تناور درخت کے برابر تھے. ہوا سے مارا ہے اللہ نے ان کو, ہوا سے. ایسی طاقت ہے کہ فرشتے کو حکم دیا زور سے چیخ مارو, فرشتے نے چیخ ماری, آواز کی طاقت سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے.
جس کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں وہ خود کیسا طاقتور ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، 7 بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین اور یہ پورا نظام اللہ فرماتے ہیں اس رب نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. اتنا بڑا نظام ہے، اتنے کروڑوں کروڑ کہکشائیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں. ہماری زمین تو اس کائنات میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے.